اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک 2 تاریخ ہے اور اپریل کی 4۔ تو اس سے پہلے گزشتہ کل میں نے جو پہلا سپارہ ہے اس کا جو مفہوم ہے خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ آج دوسرا جو پارہ ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ دوسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالی رکوع نمبر 1 اور 2 میں فرماتے ہیں، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ملا کہ نماز کے لیے خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں، اور تمام مسلمانوں کو حکم ملا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں۔ اہل کتاب کے قبلہ کی جگہ مسلمانوں کا قبلہ جدا گانہ مقرر کرنے کا بیان ہے۔ پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کامل کا بیان ہے، اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ دوسرے پارے کے رکوع نمبر 3 میں اس رکوع میں صبر اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنے کا حکم ہے۔ شہیدوں کی زندگی کا بیان ہے، مسلمانوں کو جن آزمائشوں میں ڈالا جائے گا اس کا ذکر ہے، اور ثابت قدم رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس میں حج و عمرہ کا ذکر کرتے ہوئے طواف کرنے کی بھی اجازت عنایت کی گئی ہے۔ رکوع نمبر 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے، اور اس کائنات کی تخلیق میں جو نشانیاں ہیں اس کا بیان ہے۔ حلال چیزوں کے استعمال اور حرام سے پرہیز کا حکم ہے، بدکاری اور فحش حرکتوں سے بچنے کا حکم ہے، مردار خنزیر وغیرہ کی حرمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جن چیزوں کے بارے میں منع فرمایا ہے ان کا واضح حکم ہے۔ دوسرے پارے کے رکوع نمبر 6 میں نیکی صرف مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنے کا نام نہیں، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، نبیوں پہ ایمان لانا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں عزیز رشتہ دار، یتامہ، مساکین، سائلین اور جو غلام ہیں ان پر اپنا مال خرچ کرنا، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، وعدہ پورا کرنا، مشکلات میں صبر کرنا، اور جنگ میں ثابت قدم رہنے کا جو حکم ہے وہ خصوصی طور پر دیا گیا ہے۔ اور یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جو سچے مومن ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ سچے جو مومن ہیں ان کی صفات ہیں، ان کی نشانیاں ہیں، تو یہ بھی درست ہے۔ پھر قصاص کا حکم دیا گیا ہے، اور مرنے والے کی وصیت کے اجراء کی صورتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 7 میں اس رکوع میں روزے کی فرضیت کا اعلان ہے، ماہ رمضان بار کے روزے رکھنے کا حکم ہے، بیمار و جو مسافر ہے اس کو رخصت ملی ہے اس کا بیان ہے، روزے کے دیگر مسائل بھی ہیں۔ پھر قبولیت دعا کا بھی ذکر ہے، اور ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کرنے اور رشوت وغیرہ دینے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے خلاف جہاد کریں تاکہ فتنہ و فساد ختم ہو جائے اور خدا کی زمین پر امن و امان قائم ہو جائے۔ مال خرچ کرنے اور احسان کرنے کا حکم ہے۔ حج و عمرہ کے مسائل ہیں، شرارت پیدا کرنے والے مغرور متکبر لوگوں کا مقابلہ اہل اسلام کی میانہ روی اور عقائد خداوندی سے کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو اسلام کی پوری پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 10 میں بتایا گیا ہے کہ پہلے لوگوں کے انعام حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم پر بھی ایسی آزمائشیں آئیں گی جیسی ان پر آئی تھیں، یعنی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو انعامات اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو اور ان کے جو صالحین ہیں ان کو عنایت کی ہیں، تو پھر ان جیسی آزمائشیں آئیں گی۔ ان میں سے ایک قتال فی سبیل اللہ بھی ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے تم جس چیز کو اپنے لیے برا سمجھو وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور جس چیز کو تم اچھا سمجھو وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اس کے علاوہ جو باقی رکوع 11، 12، 13، 14 اور 15 میں اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جانے والے کی سزا کا ذکر ہے۔ پھر کچھ معاشرتی امور کا ذکر ہے، شراب اور جوئے کی خرابیوں کا بیان ہے، یتیموں کی دیکھ بھال کا حکم ہے، مشرک عورتوں اور مردوں سے نکاح کی ممانعت ہے، گھریلو زندگی کے بعض پہلوؤں کا بیان ہے،
فضول قسم کے کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے بعد جو طلاق کے مسائل ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ بچوں کو دودھ پلانے کی مدت کا تعین کیا گیا ہے۔ معاشرتی علوم اور جو معاشرتی امور ہیں ان کے ذکر کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ فضول قسمیں کھانے سے منع کیا گیا ہے، اور حالت خوف کی نماز کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ یہ تھا خلاصہ پارہ نمبر 2 یعنی سایقول السفہاء کا، اور یہ اس کے اندر ساری کی ساری سورہ بقرہ ہی ہے، اور میں نے خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ آپ سنیں اور دوسروں تک اس کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔